اب ہم کسروں میں غلط فہمیاں یا غلط سمجھ لینا یہ بچوں میں کیوں پیدا ہوتی ہیں، یہ کیسے آتی ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اساتذہ کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کی طرف ہم دیکھیں گے۔ کسروں کے تصور میں ایک سالم چیز، کیا اسی کو بنیاد بنا کر سکھائیں یا پھر الگ الگ طریقوں سے بھی ہم بچوں کو کسریں سکھا سکتے ہیں، یعنی گروہ مجمع ان میں بھی کسروں کو بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسروں کی زبان بچوں کو کیسے معلوم کرائیں، سمجھائیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اس اہم بات کو سمجھے بغیر پہلے ہی کسروں کو پڑھانا یا اس کی تعریف بچوں کو بتانا، بچوں کو تصور سمجھائے بغیر اس کی زبان کا تعارف کرانا، یہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ اور کبھی کبھی کسروں کی بنیادی باتوں کو بتانے سے پہلے ہی کسروں کی مختلف اقسام کو بتانا، اس سے بھی کبھی کبھار بچوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بچوں میں کس طرح کی غلط فہمیاں آ سکتی ہیں؟ شمار کنندہ کون سا ہے، نسب نما کس کو کہتے ہیں، اس سے ناواقفیت۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے ان کسروں کی اہمیت کیا ہے، کہاں یہ استعمال میں آتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اس سے ناواقفیت، یعنی حقیقی زندگی میں اس کو استعمال کیے بغیر، اس کی ریاضی کیے بغیر بتانا غلط ہوگا۔ دوسرا، کسروں کا موازنہ کرنا، کیونکہ جب ہم عادات کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلف ہیں۔ کسروں کے عادات الگ ہیں۔ کسروں کو جب بچے دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے جو عادات سیکھے ہیں وہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ کسروں کے عادات کچھ الگ ہیں۔ یہ 1/2 اور 1/8 اس میں کون سا بڑا ہے، اس کا موازنہ کرنے کے لیے کہا جائے تو اکثر بچے 8 ہی کو بڑا کہتے ہیں، یہ بہت جلدی بتا دیں گے، لیکن کتنے مساوی حصے بنا کر اس سے یہ حاصل کیا ہے، اس تصور سے ناواقف ہو کر موازنہ کریں گے تو اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کسروں کی جمع اور تفریق، اس موضوع میں بھی بچوں کے اندر بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں، کیونکہ جمع کرنا، تفریق کرنا عام اعداد میں کرنے اور کسری اعداد میں کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ان ساری غلط فہمیوں کو دور کیسے کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ بچے زیادہ تر ٹھوس چیزوں کا استعمال کر کے اس تصور کو سمجھ کر پھر اس کے بعد خانہ دار نوٹ بک میں نمائندگی مرحلے میں ان کی مشق کریں گے تو ٹھوس مرحلے میں جو انہوں نے کھیلوں کے ذریعے سیکھا تھا، ان یادوں کو خانہ دار نوٹ بک میں بتائیں گے، کیونکہ جب خانہ دار نوٹ بک ان کے پاس ہے اس وقت ان کے پاس ٹھوس چیزیں نہیں ہوتی، صرف خانہ دار بک ہوتی ہے۔ ہم نے جو کھیل کھیلے ہوئے سیکھا تھا، اس کو یاد رکھ کے اس خانہ دار نوٹ بک میں بتائیں گے تو تب سمجھ سکتے ہیں، ان کو یہ تصور واضح ہوتا ہے۔ اس کو ہم کلاس روم میں بہتر انداز میں چلائیں گے تو اس تصور کے تعلق سے پیدا ہونے والی غلطیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں بچوں کو کیسے کسروں کے تصور کو ٹھوس سے تصورات کی جانب نمائندہ مرحلے سے ہوتے ہوئے بہت ہی پرمسرت انداز میں کلاس روم میں سکھا سکتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ شکریہ۔